ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ سورہ یاسین کا آغاز ہے۔ اس سے پہلے کہ سورہ یاسین کی تفسیر شروع کی جائے، بہتر یہ ہے کہ میں سورہ یاسین کی فضیلت میں جو روایتیں آئی ہیں ان میں سے کچھ کو آپ کے سامنے رکھوں تاکہ اس مقدس سورہ کو پڑھنے کا دل کے اندر جذبہ پیدا ہو۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کو سورہ یاسین حفظ کر لینا چاہیے، کیونکہ اس کی جو برکتیں ہیں ان برکتوں کو سننے کے بعد میں ہر شخص یہ چاہے گا کہ اس کو میں روزانہ پڑھوں، اور ظاہر سی بات ہے جب آدمی روزانہ پڑھنا چاہے گا تو یاد رہے گا تو اس کو پڑھنے میں آسانی رہے گی، اور جہاں کہیں بھی رہے گا آرام سے پڑھ لے گا۔ سورہ یاسین کو قرآن مقدس کا دل کہا جاتا ہے، اور یہ کسی اور نے نہیں، خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل یاسین ہے، اور جس نے یاسین کو پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یاسین کے پڑھنے کی وجہ سے 10 بار قرآن پاک پڑھنے کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جس شخص نے کسی بھی رات میں یاسین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھا، اس کی اس رات میں مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اور عطا بن ابی رباح بیان کرتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دن کے ابتدائی حصے میں یاسین کو پڑھا اس کی حاجتیں پوری کر دی جاتی ہیں۔ اور حضرت شہر بن حوشب بیان کرتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، جس نے صبح کے وقت میں یاسین کو پڑھا اس کے لیے شام تک آسانی کر دی جائے گی، اور جس نے رات کی ابتدا میں یاسین کو پڑھا اس کے لیے اس رات میں صبح تک آسانی کر دی جائے گی۔ اور الحمدللہ سلسلہ قادریہ کے مشائخ کا یہ معمول ہے کہ وہ روزانہ رات میں یاسین شریف پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں، اور ہمارے بزرگوں کا یہ بھی معمول رہا ہے صبح و شام دونوں وقت میں یاسین شریف پڑھ لینا چاہیے۔ اگر دونوں وقت پڑھنا میسر ہو تو دونوں وقت پڑھیں، نہیں تو کم سے کم رات میں تو ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ جو بندہ اس کو پڑھے گا اس کو پھر کسی فضیلت کو سننے کی ضرورت نہیں ہے، وہ چند مہینے گزرنے کے بعد میں خود ہی اپنے اندر ایک تبدیلی پائے گا اور اس کی برکتوں کو خود وہ محسوس کرے گا۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یاسین قرآن کا دل ہے، جو شخص بھی اللہ کی رضا اور آخرت کے لیے یاسین پڑھے گا اللہ اس کے پچھلے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا۔ تم یاسین کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو، زندوں کے لیے تو اس کی برکتیں ہیں ہی ہیں، اگر اپنے مرحومین کے لیے اگر اس کو پڑھا جائے تو مرحومین بھی اس کی برکتوں سے محروم نہیں رہتے ہیں۔ امام طبرانی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر رات میں یاسین پڑھنے پر دوام کرے، یعنی پابندی سے رات میں یاسین شریف پڑھے، وہ مر جائے تو شہادت کی موت مرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو شہید کا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ اور امام دائلمی نے حضرت ابو درداء سے روایت کیا
نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس میت کے پاس یاسین کو پڑھا جائے گا اللہ اس پر آسانی فرما دے گا. یہی وجہ کہ ہمارے یہاں جب کسی کے انتقال کا وقت آتا ہے تو اس کی آسانی کے لیے کسی حافظ قرآن کو بلا کر کے یاسین سنائی جاتی ہے. تو ہم موت کے وقت میں یاسین سنواتے ہیں تاکہ مردے کو آسانی ہو جائے. تو اپنی زندگی میں آسانی کے لیے ہمیں زندگی میں بھی یاسین پڑھنا چاہیے, صرف موت کے وقت ہی نہیں بلکہ بندے کو زندگی میں بھی اس کا ورد رکھنا چاہیے. امام بیقی نے شعب ایمان میں ابو قلابہ سے روایت کیا جس شخص نے یاسین کو پڑھا اس کو بخش دیا جائے گا, اور جس شخص کو کھانے کی کمی کا خوف ہو وہ یاسین پڑھے تو وہ کھانا اس کے لیے کافی ہو جائے گا. یعنی یاسین کی یہ برکت ہے, اگر کھانا کم لگ رہا ہو آدمی زیادہ ہو یاسین پڑھ لی جائے تو اللہ وہ کھانے کے اندر بھی برکتیں عطا فرماتا ہے. اور جس نے میت کے پاس یاسین کو پڑھا اس پر بھی آسانی ہو جائے گی. اور جس عورت کے یہاں مشکل سے ولادت ہو رہی ہے یعنی بچے کے پیدائش کے وقت میں عورت کو زیادہ تکلیف ہے تو یاسین اگر پڑھی جائے تو اس کو ولادت میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے, تکلیف اس کی دور ہو جاتی ہے. اور جس نے یاسین کو پڑھا گویا اس نے 11 مرتبہ قرآن پڑھا, یعنی اللہ تعالیٰ 11 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور پھر اخیر میں فرمایا ہر چیز کا دل ہوتا ہے, قرآن کا دل یاسین ہے. ایک اہم روایت اس سلسلے میں حضرت امام حاکم اور بیقی نے امام ابو جعفر محمد بن علی سے روایت کی. فرماتے ہیں جس شخص کے دل میں سختی ہو یعنی دل سخت ہو گیا ہو, اور دل سخت ہو جانا یہ کوئی معمولی بیماری نہیں, بہت بڑی بیماری ہے. بندے کا جب دل سخت ہو جاتا ہے تو نیک کام میں پھر دل لگتا ہی نہیں ہے اس کا. تو دل سخت ہو جائے تو فرمایا کہ ایک پیالے میں زعفران سے یاسین والقرآن الحکیم لکھ کر کے اس کو پی لے, یعنی اس کو پیے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے دل کے اندر نرمی پیدا فرما دے گا. اور امام ابن النجار نے اپنی تاریخ میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے اپنے والدین کی یا ان میں سے کسی ایک کی ہر جمعہ کو زیارت کی یعنی ان کی قبر پر گیا اور ان کی قبر کے پاس میں یاسین پڑھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حرف کے بدلے میں ان کی مغفرت فرما دے گا. تو اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے لوگ یاسین پڑھتے ہیں, اور ان کی قبروں پر جب جائیں تو یاسین خاص طور سے پڑھنا چاہیے کیونکہ یاسین پڑھنے کی وجہ سے مرحومین کو بڑی راحتیں ملتی ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورہ پاک کی برکتوں سے ان مرحومین کو مالا مال فرماتا ہے. ایک حدیث پاک ہے جب اللہ کے نیک بندے جنت میں جائیں گے تو بارگاہ حق سے ندا آئے گی تم نے قرآن بہت سے لوگوں سے سنا ہے, رب فرمائے گا اب مجھ سے قرآن سنو. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فاتحہ, سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین ان جنتیوں کو سنائے گا, یعنی جنتیوں کو ان سورت کی آواز آئے گی. تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی سورہ فاتحہ, سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین سنیں گے تو گویا کہ ان کو ایسا لگے گا کہ اس سے پہلے انہوں نے قرآن سنا ہی نہیں تھا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب انہیں یہ صورتیں ان کی سماعتوں کو پہنچائے گا تو ان کو ایک الگ ہی لطف محسوس ہوگا. حدیث پاک کا مفہوم ہے وہ ایک الگ ہی مزہ محسوس کریں گے جس کو بندہ بیان کر ہی نہیں سکتا ہے. تو یہ سورہ یاسین بڑی برکت والی سورہ ہے, بندے کو چاہیے کہ اس سورہ پاک کو اپنا ورد بنائے. تو سورہ یاسین کی تفسیر کے آغاز سے پہلے میں مختصراً بتا دوں کہ اس مقدس سورہ کے اندر میرے رب نے کیا کیا بیان کیا ہے. اسلام کے 3 بنیادی اصول ہیں, یعنی توحید, رسالت اور قیامت کا علم, قیامت پر ایمان. ان تینوں کو اس سورہ کے اندر بیان کیا گیا, اور پہلے حضور کی رسالت کو قرآن کی قسم کھا کر کے بیان کیا گیا اور بتا دیا گیا کہ محبوب تم صراط مستقیم پر ہو. دوسری بات اس سورہ میں کیا بیان کی گئی, ایک لمبا زمانہ ہو گیا تھا, عرب میں کوئی نبی نہیں آئے تھے, کافی صدیاں بیت گئی تھی اور اس علاقے میں کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا تھا, تو لوگ زیادہ دنوں تک گمراہی میں رہنے کی وجہ سے ان کی فکریں ماند پڑ گئی تھی. آپ نے دیکھا ہوگا نا کسی علاقے میں جب زیادہ کئی سالوں تک کوئی عالم دین نہیں جاتا ہے, کوئی حافظ قرآن نہیں ہوتا ہے, تو لوگوں کی فکریں بھانج ہو جاتی ہیں.
ان کو دینی باتیں بالکل ایک دم ان کے دماغ سے ختم ہونے لگ جاتی ہے. تو عرب میں صدیاں ہو گئی کوئی نبی نہیں آیا تھا, ان کی فکر ان کا فہم ماند پڑ رہا تھا, اور اس لیے جب انہیں میرے آقا علیہ السلام پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی تو انہوں نے انکار کر دیا. ان کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یاسین کے اندر ایک ایسی بستی کا حال سنایا جو تباہ و برباد ہو گئی تھی. انہیں بتایا گیا اس بستی کے رہنے والوں نے رسولوں کو جھٹلایا, وہ برباد ہو گئے, اگر تم بھی نہیں مانو گے تم بھی برباد ہو جاؤ گے. اور پھر جب اس کو بیان کیا رب نے تو ایک بندہ مومن کا اللہ نے ذکر کیا. اس بندہ مومن کا ایمان کتنا مضبوط تھا, آپ جب سورہ یاسین کی تفسیر سنیں گے تو اس کا ذکر آئے گا, تب آپ کو بڑا لطف آئے گا. پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ میں توحید, اپنی قدرت پر دلائل پیش فرمائے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ منظر زمین پر کیسے مینا برساتا ہے اور کس کے حکم سے غذائی اجناس رنگ برنگے پھول کثرت سے پیدا ہوتے ہیں, سورج و چاند کے طلوع اور غروب اور ان کی جو رفتار ہے اس کو بھی بتایا گیا. اور پھر بتایا گیا کہ یہ سب اپنے اپنے مدار میں چل رہے ہیں, کوئی سورج چاند ستارہ ایک دوسرے سے ٹکراتا نہیں ہے, کوئی اپنے ٹائم سے لیٹ نہیں ہوتا, کوئی آگے نہیں بڑھتا, کوئی پیچھے نہیں رہتا, سب اپنے ٹائم ٹیبل سے چل رہے ہیں. یہ سب کون کر رہا ہے؟ دریاؤں سمندروں میں کشتیاں کس کے حکم سے چل رہی ہے, ایک ملک سے دوسرے ملک کون کس طرح لے کر کے جاتا ہے. اللہ نے اس طرح اپنی قدرت کی نشانیوں کو اس سورہ میں بیان کیا اور بتایا انسان جس کو اللہ نے ایک قطرے سے پیدا کیا کتنی ڈھٹائی کے ساتھ میں وہ قیامت کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے ہم ہڈی ہو جائیں گے تو اللہ ہم کو کیسے زندہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے آخر میں بتا دیا جو پروردگار عالم کن کہہ کر کے ساری کائنات کو پیدا کر سکتا ہے, جو پروردگار عالم دست قدرت سے زمین و آسمان کو بنا سکتا ہے, وہ پروردگار عالم تمہیں زندہ کر کے قبروں سے دوبارہ بھی نکال سکتا ہے. اور اس سورہ کے اندر ایک بات اور آپ دیکھیں گے, جو سرمایہ دارانہ جو نظام رکھتے ہیں نا, سرمایہ دارانہ ذہنیت, آج بھی بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں اللہ نے جن کو مال دیا ہے ان کی ذہنیت کیا ہو جاتی ہے, وہ چاہتے ہیں کہ ہم کروڑوں روپیہ خرچ کریں, 5 لاکھ کا سوٹ پہنے اور 10 لاکھ کا ہم جو ہے نا وہ 10 لاکھ کی گاڑی میں چلیں, 1 لاکھ کی جو ہے وہ گھڑی باندھیں, یعنی اپنے اوپر کروڑوں روپیہ خرچ کریں گے, لیکن جب غریبوں کو دینے کے لیے کہا جائے گا تو آئیں بائیں کرتے ہیں. یہ ایک سرمایہ دارانہ ذہنیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ذہنیت کا اس سورہ میں رد کیا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنے ضرورت مند بھائیوں کی ضرورت کو پورا کرو تو کہتے ہیں جب اللہ نے ان کو رزق نہیں دیا تو ہم کون ہوتے ان کو رزق دینے والے. بہانہ دیکھو, ان کی کنجوسی کا بہانہ دیکھو, کہتے جب اللہ ان کو دینا چاہتا تو اللہ ہی دے دیتا, اللہ نے نہیں دیا تو ہم کیوں کر ان کو دیں. تو یہ جو اللہ پر اتنا بھروسہ والی بات کر رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ ان کی کنجوسی اور بخیلی ہے. اگر یہی بات ہے تو پھر یہ دوڑ بھاگ کیوں کر رہے ہیں, ان کو بھی اپنے گھر میں ہاتھ باندھ کے بیٹھ جانا چاہیے, اللہ ان کو بھی گھر کے اندر دے دے گا. تو یہ اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد کیا کہ ان کے دلوں میں اپنی دولت کی اتنی محبت ہے, اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے, اور کسی یتیم اور بیوہ کی حالت کو دیکھ کر رحم کا جذبہ ان کے دل میں پیدا نہیں ہوتا ہے. اور اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ میرے محبوب کا جو علم ہے یہ کوئی شعر و شاعری نہیں ہے, اللہ نے اپنے فضل سے یہ سب عطا فرمایا ہے. اس کے بعد میں اب سورہ یاسین کا آغاز ہوتا ہے. رب نے فرمایا یاسین. یہ یاسین کیا ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ یاسین یہ اس پوری سورت کا نام ہے, اور ایک قول یہ ہے کہ قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ہے یاسین, اور ایک قول یہ ہے کہ یاسین یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے, اور ایک روایت یہ کہ یاسین کا معنی ہے اے انسان, اور اے انسان سے مراد انسان کامل میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, کیونکہ آگے فرمایا گیا نا انک لمن المرسلین, آپ بے شک رسولوں میں سے ہیں, یعنی اے انسان یعنی اے محبوب تم اللہ کے رسولوں میں سے ہو. اور ایک روایت یہ ہے کہ یاسین یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے, اور ایک قول یہ ہے کہ یاسین یہ شارٹ ہے, شارٹ کر دیا گیا ہے, یہ اصل میں ہے یا سید البشر, اے انسانوں کے سردار. تو یہ مختلف روایتیں ہیں. امام آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دینے والا ہے, میں بانٹنے والا ہوں. اس حدیث پاک کے مطابق کائنات کے جسم میں حضور دل کی طرح ہے, اور سورہ یاسین قرآن کا دل ہے. تو کتنا لطیف اور کتنا پیارا آغاز ہے کہ اس سورہ کا کہ قرآن کے دل کو ساری کائنات کے دل کے ذکر سے شروع کیا گیا ہے. تو یاسین
کہہ کر کے اس طرح محبوب کے ذکر سے یہاں پر آغاز ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد میں یاسین کے معنی کے اندر بہت سارے روایتیں ہیں جن کو میں نے اس سے پہلے بھی بیان کیا تھا۔ تو یاسین کو قرآن پاک کا دل فرمایا گیا، اور دل جو ہوتا ہے پورے جسم کا سردار ہوتا ہے، اسی طرح یاسین بھی تمام صورتوں کی سردار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب کے نزدیک میرے ناموں میں سے ہے طٰہٰ یاسین۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یاسین یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ اور ایک روایت یہ ہے، حضرت ابو صالح نے حضرت معاویہ اور حضرت علی اور حضرت ابن عباس سے روایت کیا کہ یاسین اللہ کے ناموں میں سے ہے، اور اس نام سے اللہ نے قسم یاد فرمائی ہے۔ اور حضرت اکرمہ کہتے ہیں یاسین یہ حبشی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی آتا ہے اے انسان۔ اور اس سلسلے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ اشہب بیان کرتے میں نے امام مالک بن انس سے پوچھا کسی شخص کے لیے یاسین نام رکھنا جائز ہے؟ امام مالک نے فرمایا کہ یہ نام نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ تو خیر ایک الگ روایت ہو گئی، ایک مسئلہ ہو گیا، یہ کسی موقع پہ بات آئے گی تو میں بتاؤں گا یاسین نام رکھنا کیسا ہے۔ امام جعفر صادق سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یاسین سے یا سید کا ارادہ فرمایا اور اس میں اپنے نبی سے خطاب فرمایا۔ بہرحال یہ یاسین کے مختلف معنی ہیں جو یہاں پر بیان کیے گئے۔ اس کے بعد میں آگے جو ارشاد ہوتا ہے، اچھا ایک حدیث پاک یہاں پر یہ بھی سماعت کر لیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے 7 نام رکھے ہیں، محمد، احمد، طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر اور عبداللہ۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ہے۔ اور یہ شیخ ابن نور الدین کہتے ہیں اپنی بعض واردات کے اندر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حروف مقطعات کے مشابہات کے اسرار کے بارے میں سوال کیا، یعنی حامیم، نون، یاسین، طٰہٰ، الف لام را، ان کا راز کیا ہے؟ میں نے سرکار سے پوچھا، یہ مکاشفہ کے ذریعے انہوں نے پوچھا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ اور میرے درمیان محبت کے راز ہے۔ میں نے عرض کیا انہیں کوئی اور جانتا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میرے دادا سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی نہیں جانتے۔ یہ وہ راز ہے جو کسی نبی مرسل اور کسی ملک مقرب کو بھی اس پر مطلع نہیں کیا گیا۔ اسی لیے ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جب کاف ہا یا عین صاد لے کر کے آئے تو پڑھا کاف، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جان لیا۔ انہوں نے پڑھا ہا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا علم تو، میں نے جان لیا۔ پھر انہوں نے پڑھا یا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علم تو، میں سمجھ گیا، میں جان گیا۔ انہوں نے پڑھا عین، آپ نے فرمایا علم تو، میں جان گیا۔ انہوں نے پڑھا صاد تو فرمایا کہ میں جان گیا۔ تو حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ کیسے جان گئے؟ میں تو سمجھ ہی نہیں پایا، مجھ کو تو پتہ ہی نہیں چلا ان کا معنی کیا ہے۔ تو یہ ایک راز ہے۔ ہاں یہ اور بات اللہ تعالیٰ اپنے محبوبین میں سے جس کو چاہے ان کو اس راز پر مطلع کر دے، لیکن یہ ایک راز ہے۔ جس طرح معراج میں میرا آقا علیہ السلام تشریف لے گئے تو اللہ نے اپنے حبیب سے جو راز کی باتیں کی تو نہیں بتایا کہ کیا باتیں ہوئی، کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جب کوئی راز کی بات دو دوستوں میں ہوتی ہے، پوچھتا ہے کیا ہوا؟ ارے وہ کچھ باتیں ہوئی ہمارے درمیان، تو کچھ باتیں بول کر کے ختم کر دیا جاتا ہے بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ بات ہوئی، رب نے کیا فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ اللہ نے اپنے محبوب کی طرف وحی کی، کیا وحی کی؟ جو وحی کی، بس بات ختم ہو گئی۔ یہ محبوب کے درمیان راز ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں تمام کائنات کے علوم اللہ کے رسول علیہ السلام کے علم کے سامنے ایسے ہی جیسے قطرہ کو دریا سے نسبت ہے۔ ایک طرف پورا دریا ہو، ایک طرف قطرہ ہو، تو قطرے کو دریا سے کیا نسبت ہوتی ہے؟ سب کا علم ایک طرف قطرے کے برابر ہے، اور میرا آقا علیہ السلام کا علم دریا کی طرح ہے۔ اب وہابیوں کو بڑی تکلیف ہو جاتی ہے کہ سرکار کا اتنا علم مانتے ہو تو یہ تو خدا کے برابر کر دیا۔ ان نالائقوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے خدا کا علم کتنا زیادہ ہے۔ سارے دریا مل جائے نا، سارے دریا مل جائے نا تو خدا کے علم سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ اللہ کا علم تو وہ تو غیر متناہی ہے، اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ لیکن وہابیہ ایسی قوم اللہ نے جن کو عقل نہیں دی ہے، تو وہ نبی کا علم سنتے ہیں تو وہ خدا کے برابر ماد اللہ سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ بہرحال تو علماء نے فرمایا کہ قطرہ کو دریا سے جو نسبت ہے وہی نسبت ہے تمام کائنات کے علوم کو سرکار کے علم سے، کیونکہ
میرے آقا علیہ السلام کو حقائق العروف کے وہ علم حاصل ہے جو کسی فرد بشر کو حاصل نہیں. اگر اوروں کو حاصل ہے تو حروف کے لوازمات کے علوم یا بعد حقائق حاصل ہے. یہ بھی سب وہ راز کی باتیں ہیں جو علماء نے اپنی کتابوں میں نقل فرمائی ہے. بہرحال یہ سورہ یاسین کا آغاز ہوا. اب انشاءاللہ اس کی تفسیر آگے آئے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قرآن مقدس کے نور سے مولا ہمارے سینوں کو پر نور فرما. قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور عام کرنے کی توفیق عطا فرما. ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.